بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو 5 خصوصی انعام عطا فرمائے ہیں جو پہلی امتوں کے روزہ داروں کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی تھیں۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سامعین، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر مقرر ہے، جو عمل کرنے والے کو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ چھوٹی نیکیوں کا اجر قلیل ہے اور بڑی نیکیوں کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ رکھ دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کے لیے، یعنی اتنے مختصر سے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا میں اسے جتنا اجر چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، اور اسے دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کا ثواب بے انتہا اور لامحدود ہے، جس کی مقدار سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ خلوص نیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ ہے، اور جس عبادت میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ روزہ کے علاوہ جتنی بھی فرضی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص عبادت میں مشغول ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایک مخفی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے فضائل و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔